من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قابل قدر علماء کرام، طلبہ اعظام اور تمام ہمارے جو بستی کے بزرگان دین اور مہمانان اعظام، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں، ایک وقت تو بچپنے میں یہاں تعلیم کے زمانے میں آنا ہوا تھا، یعنی میں 12-13 سال کا تھا. اس کے بعد ایک مرتبہ تقریباً 2 سال پہلے یہاں طلباء کے امتحان کی حیثیت سے حاضری ہونے کی توفیق ہوئی تھی. اس وقت تو بھی دل بڑا خوش ہوا تھا، اور آج تو اس خوشی میں اور 4 چاند لگ گئے. اللہ آپ حضرات کو اور آپ حضرات کے کارکنان کو اور آپ کے خدمت کرنے والے ائمہ، اساتذہ اور آپ کی شورا تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے بڑھ لی. جہاں پر بیابان بڑھلی اس کو کہتے ہیں جہاں پر کوئی آبادی نہ ہو، صرف جنگلات ہوں. یہاں پر آپ نے وہ باغیچہ لگایا کہ جس باغیچے کے 2024-25 میں پروگرام ہو اور آزاد ہند کی تاریخ یہاں سے بیان ہو، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. ایک شعر میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، بارش کے بند ہونے سے فصلیں خراب ہوتی ہیں. اگر بارش نہ ہو تو فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، اور تعلیم نہ ہو تو نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. الحمدللہ آپ تعلیمی اعتبار سے بیدار ہیں. تعلیم کے بغیر انسان انسانی شکل میں ہوتا ہے، لیکن زندگی حیوانی ہوتی ہے. اسے یہ آزادی وطن کو آزاد جو کیا ہے وہ تعلیم یافتہ لوگوں نے کیا ہے، اور آج بھی اس وطن کے بہت فرقہ پرست لوگوں کی یہ منشا اور مقصد ہے کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے وطن کے اندر تعلیمی نظام قائم نہ ہو جس سے کہ بھلے برے کی امتیاز نہ ہو. ظاہر ہے کہ جب بھلے برے کی امتیاز نہیں ہوگی تو انسان کو جیسا چاہے گا آدمی ویسا گھما لے. لہذا ہمیں تعلیم کو بیدار کرنا ہے، اور تعلیم سب سے پہلی تعلیم جو ہماری ہے وہ اسلامی تعلیم، دین کی تعلیم ہے. اور جب انسان کے اندر تعلیم ہوتی ہے تو انسان وقت کا بادشاہ بنتا ہے، اور جب انسان کے اندر تعلیم نہیں ہوتی ہے تو وقت کا وہ مظلوم بن جاتا ہے، وقت کا حیوان بن جاتا ہے. اس کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ مکۃ المکرمہ کے اندر حضرت رسول پاک علیہ السلام کو جو لوگ صادق اور امین کہتے تھے، 40 سال 1 ماہ 10 دن، اسی دوران میں آپ پہ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو گئی. آپ نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں ایک اللہ کو مانو اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق.
پڑھو اور پڑھاؤ. یہ پڑھنا کہیں نہیں یہاں سے نہیں ہے. پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی تعلیم. اب جب یہ تعلیم شروع ہوئی تو سب سے پہلے حضرت علی نے تعلیم پر لبیک کہا. حضرت علی کتنے عمر کے ہیں؟ 10 سال کے. لیکن کیا کہا؟ حضور اگر علم کا مرکز ہے تو علی علم کا دروازہ ہے. 10 سال کے بچے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اور اسی میں سے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، خود عمر بن خطاب ہیں. تعلیم سے ناواقف ہے، تعلیم سے ناآشنا ہے، نہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان رہے، نہ اپنے بارے میں خود غور و فکر کر رہے. تو ان بے ایمانوں نے، ان بددینوں نے کیا کیا؟ مشورہ کیا کہ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. دیکھو جب یہ دل علم سے کوڑا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے. اب مشورہ ہوا بیت اللہ کے جہاں ان کی بیٹھک تھی وہاں کہ بھئی یہ کام کون کرے، یہ کام کون کرے؟ کہاں یہ کام وہ کر سکتا ہے عمر خطاب کا بیٹا عمر. آپ کو بلایا، آپ سے مشورہ کیا کہ نہیں میں کام کر لوں گا. کیونکہ جہالت تو جہالت ہوتی ہے نا. انسان کا جب دل اندھا ہوتا ہے، علم سے نہ واقف ہوتا ہے، تو پھر وہ آدمی وہ کام کرتا ہے جو حیوان بھی نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی رضی اللہ عنہ بنے تیار ہو گئے اور آپ جو ہے تلوار لے کر چل دیے. آج بھی بہت سارے لوگ جاہل پیدا ہو گئے زمانے میں جو کلمہ داڑھی ٹوپی کو دیکھ کر وہ انسانی شکل میں حیوان ہے. انسانیت ختم ہے. انسان سے تو اگر گاڑی موٹر سائیکل میں گلیری بھر جاتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے میں نے ایک ظلم کر دیا. تو حضرت عمر چل دیے، راستے میں جا رہے ہیں اور وہ جذبات میں جا رہے ہیں کہ آج تو، اور وہ سارے جاہل جو تھے جو حیوان تھے انسانی شکل میں، وہ بیٹھے ہوئے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہو جائے گا، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسلی. حضرت عمر راستے میں جا رہے ہیں تو کوئی صحابی ان کو مل گئے. کہا عمر آج تو بڑے جذبات میں ہیں، بڑے غصے میں جا رہے ہیں. کہا آج محمد نے جو نیا دین ایجاد کیا ہے، نیا کام شروع کیا ہے. ابھی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ مولوی یوسف نے یہ نیا فتنہ کھڑا کر دیا. نہیں، یاد رکھو، یاد رکھو، یہ محمد الرسول اللہ کا مشن ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی کڑن ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا کام ہے جو ان کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہا ہے. آپ ان حضرات کی قدر کیجئے، آپ ان کا شکر ادا کیجئے. تو حضرت عمر سے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ وہاں جا رہے ہیں، پہلے آپ اپنا گھر تو دیکھیں. آپ کے گھرانے کے اندر قرآن کی تعلیم شروع ہو گئی ہے، آپ کا گھر جو ہے بے دین ہو چکا ہے. اب بھائی کا جو ہے غصہ اور بڑھ گیا. ظاہر ہے عزت والا بھائی اگر اپنی بہن کے بارے میں سوچے کہ بھئی مرتد ہو گئی یا آوارہ ہو گئی یا غلط راستہ اختیار کر لیا تو غیرت مند بھائی تو جو ہے بے چین ہو جائے گا. حضرت عمر بجائے ادھر کے ادھر پہنچ گئے اور گھر میں جا کر دیکھا. خیر وہ لمبا واقعہ ہے، میں آپ کو مختصراً اشارات کرتا ہوں. جب گھر میں گئے تو دیکھا بہنوں کو بھی مارا، بہن کو بھی مارا. اور مارنے کے بعد ظاہر ہے کہ آدمی کا گالی بکنے کے بعد میں اور کچھ ایسا کام کرنے کے بعد میں آدمی نرم ہو ہی جاتا ہے. اب بہن کے لگ گئی، خون نکلا، بہنوں کو مارا تو غصہ ٹھنڈا ہوا. پھر بہن سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ ہم علم حاصل کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے.
اب کہ بھئی وہ قرآن مجھے دکھاؤ، وہ علم مجھے سناؤ، کہا تو ناپاک ہے۔ دوستو، جب انسان کا دل ناپاک ہوتا ہے، نیت ناپاک ہوتی ہے، سوچ ناپاک ہوتی ہے، تو وہ انسان ہو کر بھی حیوان والے کام کرتا ہے۔ اور جب انسان کے پاس دل کے اندر دل نورانی ہوتا ہے، دل ہدایت یافتہ ہوتا ہے، تو پھر انسان ہو کر ہمدردی کرتا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، پھر اچھا انسان بنتا ہے، وہ لوگوں کے کام آتا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے بہن وہ قرآن مجھے سنا، کہا آپ ناپاک ہیں، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ ابھی ہمارے بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوں گے، اللہ ماشاء اللہ بہت سو کو طہارت کا علم نہیں ہے، پاک ہونے کا طریقہ نہیں معلوم۔ اور یہ بچے جو ہیں الحمدللہ ان سے پوچھیے آپ، یہ بچی ہے پردے کے اندر، الحیاء من الایمان، یہ بچیوں نے نقاب ڈال رکھا ہے اور جو ہے ڈھیلے کپڑے پہن رکھے ہیں، اور ان کی نظریں دیکھو نعت پڑھنے آ رہی تو نظریں کیسی ہیں؟ جھکی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ الحیاء من الایمان، انہوں نے حیا کا ایک شعبہ پڑھا ہے، انہوں نے حیا کا ایک شعبہ سنا ہے۔ قرآن نے کہا ہے اپنی نظریں نیچی رکھو، باحیا بن کے رہو۔ یہ بچیاں باحیا بن کے آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور سنا رہی۔ تو بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے۔ کہا پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ ابھی دیکھو عمر کے پلاننگ اور عمر کے جذبات کیا تھے۔ اب بہن نے غسل کرایا، پانی ڈالا اور دعا کر رہی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کہتا ہے صاحب میرا بیٹا نمازی ہو، میرا بیٹا عالم ہو، میرا بیٹا دائی ہو، میرا بیٹا مجاہد ہو۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کو دائی بنانے کے لیے، اس کو عالم بنانے کے لیے، اس کو مجاہد بنانے کے لیے وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا، وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ جس طریقے سے آدمی عالم بن سکتا ہے، جس طریقے سے آدمی دائی بن سکتا ہے، جس طریقے سے آدمی مجاہد بن سکتا ہے۔ بہن دعا کر رہی، اللہ اوپر کا جسم تو میں نے دھو دیا، لیکن جو اندر اس کے کفریانہ شرکیانہ عقیدے بھرے ہوئے ہیں، حیوانیت بھری ہوئی ہے، اے اللہ اس کو آپ نکال دیجئے۔ اب دیکھیے غسل کرایا، کپڑے پہنائے، اس کے بعد میں کہا یہ قرآن ہے۔ اب عربی میں تو نازل ہوا تھا، عربی میں نازل ہوا، ابھی میں اردو میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے۔ ابھی میں عربی میں بولنا شروع کروں گا تو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حضرت عمر تو عربی داں تھے، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا۔ سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں آپ نے سنی یا آپ نے پڑھی۔ ابھی تو حضور کا سر لینے جا رہے تھے، کیا ہوا؟ قرآن کے نورانی الفاظ چند آیتیں سینے میں اتر گئی، کانوں نے سن لیا، اب کیفیت بدل گئی، حالات بدل گئے۔ بہن سے کہنے لگے فاطمہ، آپ کی بہن کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بہت پیارا نام ہے، پرانا نہ سمجھے اس کو۔ زینب بہت پیارا نام ہے، رقیہ بہت پیارا نام ہے، ام کلثوم بہت پیارا نام ہے۔ یہ نام رکھنے کا مزاج بنائے، یوٹیوب پر اور گوگل پر ناموں کو سرچ نہ کیا کریں، بلکہ کسی عالم سے پوچھا کریں، کسی مفتی سے پوچھا کریں، حضرت میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، مجھے نام بتائیے۔ حضرت فاطمہ آپ بہن سے کہنے لگے فاطمہ مجھے لے چل، لیکن مجھے ایسے نہیں، بادشاہ بنا کر نہیں، غلام بنا کر لے چل، میں گستاخ رسول ہوں۔ لوگوں ابھی چند آیتیں قرآن کی حضرت عمر کے سینے تک پہنچی ہیں، حضرت عمر کی کیفیت بدل گئی، اور پھر کیفیت بدل گئی تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں
اور کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کیا نبی اللہ نماز دار ارقم میں ہوگی؟ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا یوسف صاحب ذرا ممبر پہ اس قسم کی بات مت کرنا، حق کی بات، صحیح بات، سچ بات ہم مسجد میں کرنے سے ڈر رہے ہیں۔ حضرت عمر دار ارقم میں ابھی چند آیتیں قرآن کی آپ نے سنی اور پڑھی ہے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی اب نماز دار ارقم میں نہیں ہوگی، دار ارقم میں نماز نہیں ہوگی، اب نماز ہوگی بیت اللہ میں۔ کیوں؟ خطاب کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خطاب کا بیٹا اسلام والا ہو، خطاب کا بیٹا حضور کا غلام ہو اور حضور چھپ کر کے کوئی کام کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب وہ سارے چودھری وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمر اب آئے، عمر اب آئے، عمر اب آئے، لیکن پتا چلا کہ عمر تو قافلے کو لے کے آ رہے ہیں بیت اللہ کی طرف، رسول اللہ کو لے کر آ رہے ہیں اور دہلیز پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں ابو جہل، ابو لہب، فلا فلا فلا۔ سنو، عمر جان لینے گیا تھا لیکن جان دے چکا ہے، سر لینے گیا تھا سر دے چکا ہے۔ اب سنو، جس کو اپنے بچے یتیم کرانا ہو، جس کو اپنی بیوی بیوہ کرانا ہو، وہ حضور کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکے۔ کیا ہوا میرے دوستو؟ اس تعلیم نے حیوانیت کو دل سے نکال دیا، انسانیت جاگ اٹھی۔ تو یہ تعلیم جو ہے نا، انسان کو تاریخ کی گہرائیوں سے بلندیوں کے مناروں پر پہنچا دیتی ہے۔ اس لحاظ سے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم قرآن سے ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو آراستہ کریں، تعلیم قرآن کا نظام قائم کریں، اور تعلیم قرآن دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان مکاتب کی قدر کریں اور ان مکاتب کے اندر پوری توجہ دیں اور ان مکاتب کے اندر ہم پورا تعاون دیں تاکہ یہ لوگ اور کام بڑھا کر اور چڑھا کر ہمیں کر کے دیں۔ اور دوستو، آج آپ دور حاضر میں گزر رہے ہیں، اس دور میں کیا کیا پلاننگ اور منصوبے اور عزائم چل رہے ہیں۔ ابھی یہ بچے سنا رہے تھے کہ جنہوں نے قربانی دی ان کو ہی غدار کہا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے، ان باتوں کو میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ اس آزادی ہند کے لیے بڑی بڑی شخصیات نے اپنی سب کچھ مٹا کر اس دیش کو آزاد کرایا ہے، بہت قربانیاں لگی ہیں، اور آج ان قربانیوں کا نتیجہ ہے جو کھلے آسمان کے بیچ میں بیٹھ کر ہم تذکرہ رسول اور تذکرہ اللہ اور تذکرہ اللہ کے ولیوں کا کر رہے ہیں۔ ورنہ آپ دوسری جگہ جائیے، یہ ملک 4 چیزوں سے عمارت بنتی ہے، یہ ملک 4 لوگوں کا، اس کے اندر بلیدان لگا ہے، خون لگا ہے، قربانیاں لگی ہیں۔ سب سے پہلے عمارت بنانے کے لیے سریے کی ضرورت ہوتی ہے، گٹی کی ضرورت ہوتی ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ریت کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ 5 آئٹم سے عمارت بنتی ہے۔ اس ہندوستان میں مسلمان کا وہ کردار ہے جیسا عمارت میں لوہے کا مقام ہے۔ بعض لوگ گٹی کے مانند ہیں، بعض لوگ سیمنٹ کے مانند ہیں، بعض لوگ ریت کے مانند ہیں۔ اگر کوئی عمارت میں اگر کوئی سب سے زیادہ حق رکھتا ہے تو وہ مولانا حسین احمد مدنی، وہ مفتی کفایت اللہ، وہ گنگوہی رحمت اللہ علیہ، وہ شاہ اسماعیل شہید، یہ بڑے بڑے علماء کا بڑا کردار رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، 1830 میں
حضرت نے جہاد کا فتویٰ دیا، اس میں 2 آدمیوں کا متعین کیا، حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ احمد رحمت اللہ علیہ، یہ 2 آپ کے شاگرد ہیں، اور ان سے کہا کہ بغیر قربانی دیے یہ 2 آدمی ایسے ہیں، انہوں نے ملک میں بہت لمبا سفر کیا اور 31 میں شہادت جام پیا۔ اس کے بعد سلسلہ ختم نہیں ہوا، 1857 میں انگریزوں سے مقابلہ ہوا، جس میں تقریباً بڑے بڑے چوٹی کے علماء اور طلباء بڑی تعداد میں شہید ہوئے، اور بڑی تعداد میں جب شہید ہوئے اس کے بعد بچے یتیم ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئی۔ اب دوسرے جو مخالفین تھے، جو حکومت کرنا چاہتے تھے، انہوں نے نیا کام شروع کیا کہ ان کے بچوں کو وظیفہ دینا، ان کی بیواؤں کو وظیفہ دینا۔ تو ہمارے علماء نے کہا کہ یہ قربان ہو جانا، یہ چھوٹی قربانی، لیکن یہ نسل کا مرتد ہو جانا، یہ بہت بڑی قربانی کا مقام ہے۔ اب اس نسل کو بچانے کے لیے، کیونکہ انگریزوں نے بڑے بڑے ادارے، بڑے مدرسے ڈھا دیے تھے، اور آج یاد رکھو ہندوستان سے انگریز چلے گئے، لیکن انگریز اپنے ایجنٹ چھوڑ کے گئے۔ یہ جو مسجدیں توڑی جا رہی، یہ جو مدرسوں پہ حملہ کیا جا رہا، یہ جو جماعت کے کام پہ حملہ کیا جا رہا، وہ انگریزی شکل میں انگریز نہیں ہے، لیکن یہ وہ انگریزوں کے پکے ایجنٹ ہیں۔ اس لیے ان ایجنٹوں سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے، ان ایجنٹوں کے برگرانے میں ہمیں اور گیہوں کے اور یہ لالچ میں نہیں آنا ہے۔ ہمیں اپنے آئین کی حفاظت کرنا ہے، ہمیں اپنے اسلام کی حفاظت کرنا ہے، ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ ملک کی حفاظت میں ہمارا کردار عمارت میں لوہے کے مانند ہے۔ بغیر لوہے کے عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، بغیر مسلمان کی قربانی کے یہ ہندوستان کا جو ہے آزادانہ معیار مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں جو ہے اس کو سمجھنا پڑے گا اور سمجھ کر زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو 1857 میں جب بڑا نقصان ہوا تو دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا۔ سن 64 میں یا 65 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور یہاں سے پھر جو ہے ریشمی رومال ہے اور جہاد آزادی ہے۔ اس کے بعد پھر گاندھی جی، نہرو جی، فلاں جی سب کو ساتھ لیا کہ بھئی یہ لڑائی ایک گروہ یا ایک مسلک اور مذہب کے لوگ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر گاندھی جی، نہرو جی، فلاں جی اور سب نے مل جل کر کتنے سال محنت کی؟ 90 سال۔ کتنے سال بھائی؟ 90 سال۔ 90 سال کے بعد یہ دن آیا، کون سا؟ 15 اگست 1947۔ اس میں آزاد ہوا۔ اب اس کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کو تلاش کیا، انگوٹھا ٹیکوں کو تلاش نہیں کیا کہ چلو بھائی اب آزاد تو ہو گیا ہے، لیکن اب اس کا نظام کیسے چلے؟ نظام چلانے کے لیے بھائی کسی چیز کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، کسی چیز کو لکھنے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہے، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہے، اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پیر کی بھی ضرورت ہے۔ تو دانشور لوگوں کو تلاش کیا گیا، اور یہ مشورہ ہوا کہ ہر مذہب، اور بدقسمتی سے اسی دور میں تقسیم کا مسئلہ ہو گیا۔ یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا حادثہ تھا، لیکن تقسیم میں ہمارے علماء نے اس کی مخالفت کی۔ اچھا، تقسیم کس نے کرایا؟ ہاں، یہ سازش نہیں سمجھیں گے۔ جب چور چوری کرنا چاہتا ہے نا تو اپنوں کو کھیل میں لگا دیتا ہے۔ جن کے ہم دامن کو
70 साल 40-50 साल से पकड़े हुए हैं, ये उनका ही कारनामा था कि आजादी अगर होगी तो हम यहाँ पर कुर्सियों पर होंगे, अगर तकसीम नहीं होगा तो हम कुर्सी के हकदार नहीं बनेंगे। बात को मैं जाहिर करना नहीं चाहता हूं। तो ये जो है दस्तावेज तैयार करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ये बड़े आदमी हैं, इनकी कदर करें हम। ये बड़े आदमी हैं, हमारे बड़े उलमा ने और उस वक्त के जो दानिश्वर लोग थे, इनको और इनके जो मुनासिब साथी थे, इनको एक काम दिया, भाई आप दूसरे ममालिक के जो है कवानीन को, कॉपियों को मंगाएं, गाइड मंगाएं, दूसरे मुल्कों के अंदर जो निजाम है वो निजाम मंगाएं। क्यों कि यहाँ पर 4-5 किस्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी। अब इनको जमहूरियत के एतबार से रहने का हर एक को अधिकार और हर एक को हक होना चाहिए। कौन मस्जिद में जाएगा, कौन मंदिर में जाएगा, कौन गिरजा घर में जाएगा, कौन अस्सलाम वालेकुम करेगा, कौन जो है आदाब करेगा, इन सबको अपना अधिकार होना चाहिए। इसके लिए दुनिया के अंदर जितने जो कुछ कवानीन है वो हासिल करें और उनके अंदर से जो चीज हमारी जमहूरियत में मुनासिब हो उसको निकालें, उसको तहरीर करें। बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव ने और उनके साथियों ने कितना वक्त तो लगा, 47 से 50, तकरीबन 2.5 साल तक ये चीजें हासिल करते रहे। और फिर मीटिंग हुई, मशवरा हुआ कि भाई ये कानून नाफिज किया जाए और ये जमहूरी कानून रहेगा और इस कानून की सबको पालन करना पड़ेगा। उस वक्त के एक साहब जो थे वो खड़े हुए, पटेल नाम था उनका, उन्होंने कहा कि नहीं, रहने का, खाने का, कमाने का हक रहेगा, लेकिन वोट का अधिकार कुछ बिरादरियों को नहीं रहेगा। उस वक्त तो मेरे और आपके हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब मद्दजिल्लुहुल आली के वालिद मोहतरम हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह उसी पार्लियामेंट में खड़े हो गए और गांधी जी और नेहरू जी से कहा, उसी वक्त तो कहा, इसलिए हमने कुर्बानी दी है ये दिन देखने के लिए कि हमें कोई अधिकार ना रहे। और खड़े होकर कहा, गांधी जी, नेहरू जी, जितना अधिकार ये पटेल को है उतना अधिकार है हुसैन अहमद मदनी को है। लोगों, ये प्लानिंग और ये मंसूबा आज का नहीं है, ये 1950 का मंसूबा है कि इनको एक तरफ कर दिया जाए और इनको गुलाम बना लिया जाए और इनको जो है मजलूम बना दिया जाए। लेकिन हमारे अकाबरीन ने इस पर बहस की है और कहा कि नहीं, जितना हक आपको है तकसीम आपने किया है, हमने तकसीम नहीं किया। तकसीम के हक में न हम कल मुत्तफिक थे न आज मुत्तफिक हैं। ये हमारा वतन है और हम इसी वतन में रहेंगे और इसी वतन में लड़ेंगे और हम अपना अधिकार और हम अपना हक लेकर रहेंगे। हमें इसके लिए जान देना पड़ेगी, जान देंगे, वक्त देना पड़ेगा, वक्त देंगे और माल देना पड़ेगा, माल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी पूरी जमीयत उलमाए हिंद, मुस्लिम पर्सन अल्लाह और तमाम उलमा और तमाम अकाबरीन इस जद्दोजहद, मेहनत और कोशिश में लगे हुए हैं कि मुसलमान का पूरा हक मिलना चाहिए और हक लेके रहेंगे। इस लिहाज से हमें करना क्या पड़ेगा, तालीम से फिक्रमंद होना पड़ेगा। अभी हमारी एक बहन एक प्रांत, एक सूबे के अंदर पढ़ाई की उसके बाप ने, आज वो संसद बन गई और संसद बन के पार्लियामेंट में अपना हक लेने के लिए तैयार। याद रखो, हम अपनी बच्चियों को दीनी तालीम कराएंगे,
یہ حضرت فاطمہ بن جائیں گی، یہ حضرت عائشہ بن جائیں گی، اور اگر ہم ان کی دنیاوی تعلیم اگر کرائیں گے تو یہ ہندوستان کے قانون سے مقابلہ کر کے اپنی عزت اپنی عفت بچا کر اور اپنا حق لینے کے لیے کھڑی ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ نے ان کو نہیں پڑھایا، یاد رکھو یہ اپنا حق تو دور کی بات ہے، اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گا، اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، دنیا کی محبت سے دنیا ملے گی لوگوں، اللہ کی محبت سے دنیا پہلے ملے گی، آخرت بعد میں ملے گی۔ اس لیے ہم اللہ سے محبت والا کام کریں، انشاءاللہ دنیا بھی ہمیں ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آدمی دنیا کی کھیتی کا طالب ہو جاتا ہے، دنیا کا غلام بن جاتا ہے، دنیا کا پیروکار بن جاتا ہے، اللہ اس کو کچھ دنیا دے دیتے ہیں۔ اور جو آدمی آخرت کا طالب ہوتا ہے، آخرت کا طالب ہوتا ہے، اس کو اللہ دنیا پہلے دیتے ہیں اور آخرت مکمل ہے اس کی۔ اور جو ایسا نہیں کرتا ہے وما له فی الآخرۃ من نصیب، اس کا حصہ آخرت میں ہے ہی نہیں۔ اگر ہم آخرت میں حصہ لینے چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے عقائد کی تعلیم دینا پڑے گی، قرآن حدیث کی تعلیم دینا پڑے گی۔ دوسرے نمبر پر محمد الرسول اللہ کا شناخت پہچان کرانی پڑے گی، اور تیسرے نمبر پر میرے دوستو کیا کرنا ہے؟ نماز کو قائم کرنا پڑے گا۔ ہاں، آج یہ ساری امت، ساری برادری بے نمازی ہو کر کامیاب ہونا چاہتی ہے۔ نہیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کیا دماغ کی سوچ، دل کے خیالات، زبان کے بول، ان سب کو درست کرنا پڑیں گے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، 3 باتوں سے آدمی بلند ہوتا ہے اور 3 کاموں سے آدمی ذلیل ہوتا ہے۔ نمبر 1، ہم سب صداقت پیدا کریں، سچائی ہمارے اندر آنا چاہیے۔ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے پیر، یہ یتیم بچے ہیں، یہ جیلان میں رہتے ہیں، ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کو بڑا پیر کون مانتا ہے؟ سارے مسلمان مانتے ہیں۔ وہ کوئی کس طریقے سے، کوئی کس طریقے سے، تو سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ یہ نیت کرتی تھی کہ اللہ میرا بیٹا بڑا آدمی بن جائے، بڑا عالم بن جائے، قوم کا رہبر بن جائے، قوم کا سرپرست بن جائے۔ لیکن ان کی اماں کیا کہتی تھی؟ بیٹا سچ بولنا، سچ بولنا۔ یاد رکھو 3 کام کرنے سے آدمی بلند ہوتا ہے۔ نمبر 1، سچ بولنا، اپنے اندر صداقت لانا۔ حضرت جیلانی پڑھنے کے لیے بغداد جا رہے ہیں اور راستے میں قافلے کو لوٹ لیا۔ دیکھو سچ میں کیا ہے؟ سچ میں نجات ہے، سچ میں عزت ہے، سچ میں ہدایت ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سارے قافلے کو لوٹ لیا۔ ڈاکوؤں نے کہا کہ بچہ تیرے پاس کیا ہے؟ کہا 40 اشرفیہ ہے۔ کہا یہ اور وہ ڈاکو حیران ہو گئے، حالانکہ وہ بھی ایمان والے تھے، ماشاءاللہ ہم سب بھی ایمان والے ہی ہیں، لیکن ہمارے یہاں جھوٹ کیا ہے؟ ابھی کل ہم ایک جگہ سے جا رہے پراور میں بھی گاڑی سے سائیڈ سے چل رہی اور ایک صاحب گاڑی سے سائیڈ سے چلا رہے، وہ فون آیا تو وہ کہا کہ میں بنگلے پہنچ گیا ہوں اور ہے پراور میں۔ میں نے کہا بھائی آسمان کو گراؤ گے کیا؟ جھارکھنڈ وغیرہ میں گرنے دو، یہاں تو بچنے دو ہمیں، کم سے کم مدھیہ پردیش میں تو سفید جھوٹ بول رہے ہیں موبائل سے۔ اور یاد رکھو جھوٹ اتنی بری چیز ہے
اور جھوٹ میں اتنی بدبو ہے. جو یہ دو فرشتے ہیں نا وہ 3 میل 9 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں جھوٹ کی وجہ سے. اتنی بدبو ہے جھوٹ میں اور ہم ساری کائنات جھوٹ پر چلانا چاہتے ہیں. تو سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ جناب میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں اور میرے پاس یہ میری والدہ نے آستین میں سیدھی ہیں. اب وہ ڈاکو حیران ہو گئے کہ یار ہم تو ہماری اولاد کو صبح سے شام تک جھوٹ بلواتے اور یہ ایک ایسا بچہ ہے جو چھپی ہوئی چیز بھی بتا رہا. لیکن ماں کی نصیحت تھی میرے پیاروں, ایسے اپنی اولاد کو نصیحت دے کے بھیجا کرو, بیٹا استاد کا ادب کرنا, کسی کی چیز مت اٹھانا, کسی کو گالی مت بکنا, کسی کو برا بھلا مت کہنا. جب ماں کی گود ہے بچے کا سنبھلنا اور استاد کی گود ہے بچے کا سنورنا اور شیخ کی گود ہے بچے کا بلندیوں پہ پہنچنا. یہ 3 مقام ہیں. نمبر 1 ماں کی گود, نمبر 2 استاد کی گود اور نمبر 3 کسی اللہ والے کی خانقاہ میں جا کر اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دینا. 4 مہینے لگانے والا بھی جائے, عالم بننے والا بھی جائے, پڑھانے والا بھی جائے, پڑھنے والا بھی جائے. کہاں جائے؟ اللہ والوں کی صحبت میں جائے تاکہ وہ اللہ والا بن جائے. ورنہ اگر آدمی عالم بھی بن گیا اور آدمی دائی بھی بن گیا لیکن کسی کے دامن میں ہاتھ نہیں دیا, یہ مائک بول رہا ہے اس کا کنیکشن کہیں اور سے ہے, اگر اس کا کنیکشن کاٹ دیا جائے یہ کوئی کام کا نہیں ہے. اس لیے ہم اپنے کنیکشن کو جوڑیں. تو سید عبد القادر جیلانی کو وہ ان کے سردار کے پاس لے گئے اور کہا حضرت یہ عجیب بچہ ہے, یہ کہہ رہا میرے پاس بھلا بھلا چیز ہے اندر رکھی ہے نکال لو. سردار بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا. لیکن میرے بچوں, میری بچیوں اور بچے اور بچیوں کے والدین اس بات کو یہ گرے لگا کر لے جانا کہ انشاءاللہ آج سے ہم سچ بولیں گے اور بچوں کو اور بچیوں کو سچ بولنے کا عادی بنائیں گے. اس ڈاکو نے کیا کہا, بیٹا تیری ماں عجیب ماں تھی جو تیری تربیت کری ہے, لہذا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں بغداد شہر جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے, عالم بننے کے لیے, آپ جیسے لوگوں کی رہبری اور سرپرستی کے لیے جا رہا ہوں. تو یاد رکھو پڑھلی کے یہ طلبہ, یہ طالبات کئی گھرانوں کا یہ ذریعہ بنیں گے, کئی خاندانوں کا یہ ذریعہ بنیں گے ہدایت کا. وہ سارے ڈاکو سید عبد القادر جیلانی نے ابھی اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھی, ابھی تقریر نہیں کی, ابھی نعت نہیں سنائی, ابھی تلاوت نہیں کی, بلکہ آپ کے ساتھ پورا قافلہ جا رہا ہے اور قافلہ کہہ رہا ہے, ناظم مدرسہ سے کہہ رہا ہے حضرت اس کا داخلہ بعد میں کرنا, پہلے ہماری توبہ, ہمیں توبہ کرا دیجیے, ہمیں توبہ کرا دیجئے اور ہمارے ایمان کی تجدید کر دیجئے, ہمیں پھر سے مسلمان بنا دیجئے. یہ ہے سید عبد القادر جیلانی کی ماں کا جو ہے سچائی کی ترغیب دینا. اس لیے 3 کام ہمیں کرنا ہے. نمبر 1 سچ بولنا ہے, سچ بولنے سے آدمی بلند ہوتا ہے, پست نہیں ہوتا. اور دوسری چیز کیا ہے دوستو, عہد و پیمان کا خیال رکھنا ہے, عہد کو پورا کرنا ہے. اب سب سے پہلے عہد کس سے کیا ہم نے؟ پیدا کرنے والے, لا الہ الا اللہ, اللہ آپ کے بندے ہیں, آپ کے غلام ہیں, آپ نے جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کریں گے. اللہ سے ارواح عالم میں عہد کر کے آ گئے اور یہاں آتے ہی توڑ دیا. محمد رسول اللہ سے ہم نے عہد کیا ہے, اے رسول, اے نبی, ہم آپ کو رسول تسلیم کرتے ہیں, آپ کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں, لہذا ہم آپ کے طریقے کو اپنائیں گے, آپ کی سنتوں کو اپنائیں گے. لیکن اس عہد کو بھی توڑ دیا. جب ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد کو توڑا, کتاب اللہ کے عہد کو توڑا, تو پھر شوہر بیوی کے عہد کو توڑنے لگا, بھائی بھائی کے عہد کو توڑنے لگا, پڑوسی پڑوسی کے عہد کو توڑنے لگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے عہد کو بدل دیا بدعہدی میں. تو سب سے دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ ہم عہد و پیمان کا خیال رکھیں, وعدہ خلافی نہ کریں, وہ کسی بھی طریقے کا وعدہ ہو.
اور نمبر 3 عدل انصاف کا معاملہ کریں، عدل کا انصاف کا معاملہ کریں۔ اللہ عدل کو اور انصاف کو پسند کرتے ہیں اور فحاشی کو اور منکر کو ناپسند کرتے ہیں۔ عدل کا ہم معاملہ کریں۔ اولاد کا سب سے بڑا عدل کیا ہے؟ اولاد کا سب سے بڑا انصاف کیا ہے؟ مکان بنا کر دینا نہیں، گاڑی لے کر دینا نہیں، زمین لے کر دینا نہیں۔ اولاد کے ساتھ باپ کا اور ماں کا جو عدل ہے، جو انصاف ہے، اس کو نیک اور تعلیم دینا ضروری۔ بغیر تعلیم کے کوئی انصاف نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور کہنے لگا، رونے لگا، حضرت یہ بیٹا میری خدمت نہیں کرتا، یہ میری سنتا نہیں ہے، یہ میری مانتا نہیں ہے، بڑے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، انہوں نے بہت ساری باتیں۔ اب حضرت عمر سے امیر المومنین تھے، بیٹا کہنے لگا، حضرت ابا کی سن لی، اب میری سن لیجئے، میری سن لیجئے۔ کہا سناؤ آپ؟ کہا حضرت سب سے پہلی غلطی میرے ابا کی ہے۔ کیا ہے؟ نمبر 1، انہوں نے خاندانی لڑکی سے شادی نہیں کی۔ یاد رکھو، شاید آپ اس پر ابھی قابض ہیں، قائم ہیں۔ سلسلہ نسب میں رشتہ کرنا یہ سنت نبوی ہے۔ یہ بات میں آپ کو بہت گہری بتا کے جا رہا ہوں۔ ہمارا جہاں سلسلہ ملتا ہے، خونی، ددیالی، ننیالی، کہیں سے بھی، اس سلسلے میں رشتہ کرنا یہ مستحب اور مباح ہے۔ نبی علیہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام رشتے آپ دیکھ لیجئے، نسبت میں، نسب میں، نسل میں۔ کیوں کہ ڈالڈا گھی اور دیسی گھی کی اگر باٹی تل کے کھاؤ گے تو پیٹ میں گڑگڑ، یا تو ڈالڈے کی تلو پوری یا دیسی کی تلو، تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر آدھا تیل آدھا گھی ملا دیا دوسرے دن۔ تو بیٹے نے کہا، حضرت سب سے پہلی غلطی میرے والد کی یہ ہے کہ آپ نے رشتے کا انتخاب صحیح نہیں کیا۔ ہاں یاد رکھیے، مال کی بنیاد پر رشتہ نہیں کرنا، جمال کی بنیاد پر رشتہ نہیں کرنا، ہاں حسب نسب کی بنیاد پر اور دینداری کی بنیاد پر رشتہ کرنا یہ مسنون ہے، مستحب ہے۔ مال کی بنیاد پہ نکاح یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور حسن کی بنیاد پہ نکاح کرنا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ہم دونوں طریقوں کے مخالف ہیں، یہودیوں کے بھی اور عیسائیوں کے بھی۔ ہمارے نبی نے تو یہ کہا کہ کوئی 15 شعبان میں روزہ رکھے تو 15 کا بھی رکھے، 14 کا بھی رکھے۔ محرم میں کوئی روزہ رکھے تو 10 کا بھی رکھے، 11 کا بھی رکھے۔ کیوں کہ یہودیوں کی موافقت میں ہمیں دین کا کام بھی نہیں کرنا ہے، احکامات کو بھی پورا نہیں کرنا ہے، ہمیں عمل میں بھی یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے۔ تو پھر نکاح اور شادی میں مخالفت کیوں نہیں کرنا؟ ضرور کرنا۔ تو بیٹے نے کہا کہ حضرت انہوں نے صحیح نکاح کا انتخاب نہیں کیا۔ دوسرا، جب میں پیدا ہوا تو میرا نام غلط رکھا۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، میرے استاد محترم نے سنایا تھا، آپ کو سنا دوں۔ دھوپ بہت ہے، میں بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں، لیکن اب آپ کی برکت سے کچھ باتیں ذہن میں آ رہی۔ تو ہمارے برادری کے اندر ایک بیٹے کا باپ کا نام تھا حشمت، ان کے 5 بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے ان کے جہاں بیٹا ہوا تو ان کا نام رکھ دیا حسرت۔ مولانا یہ علمی بات ہے، غور کریں، حسرت۔ اچھا، ایک ہے افسوس اور ایک ہے حسرت، حالانکہ دونوں ایک ہی ہیں، لیکن افسوس اور حسرت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ افسوس اور حسرت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ہمارے حضرت نے کہا کہ بھئی یہ بچے کا نام تو مناسب نہیں ہے، اس کے معنی اچھے نہیں ہیں۔ تو ان کی دادی نے کہا، ارے بھیا اب ہم نے تو عالم صاحب رکھ دیا حشمت کا حسرت، لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ موبائل کی میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے موبائل دلا دو، اللہ مجھے موبائل دلا دو،
یا فور ویلر کی آدمی دعا کرے کہ اللہ مجھے 4 پہیے والی گاڑی دلوا دو، لیکن اللہ نہیں دلا پائے، افسوس گاڑی نہیں میری ہے۔ لیکن میں نے کہا اللہ میاں 4 پہیے والی گاڑی دلوا دیجئے، اور گاڑی اللہ نے دلوا دی، اور وہ گاڑی پہ کھڑی ہوئی تھی اور کسی ٹرک والے نے آ کر اس کو چور دیا۔ کیا ہوا بھائی؟ نہیں ملتی تو بہتر تھی، لیکن ملنے کے بعد چور گئی، یہ بڑا نقصان۔ تو ظاہر ہے کہ بڑا نقصان ہوا۔ تو وہ بچے کا نام انہوں نے کہ بھیا وہ تو رکھ دیا۔ خدا کا کرنا کیا تھا کہ وہ بچہ 5-6 سال کا ہوا اور ایک دیوار کے کنارے اور بچے بھی تھے اور وہ بھی تھا، اللہ کی نصیحت۔ لیکن کبھی کبھی نام کا کیا اثر ہوتا ہے، وہ دیوار کے پاس کھیل رہے تھے، 2-3 بچے اور تھے کہ چلو چیز کھائیں گے، چلیں چیز لیں گے، چیز لینے کے لیے دکان کی طرف جا رہے تھے، وہ 2 بچے اس دیوار سے آگے نکل گئے اور وہ بچہ جو دیوار گر گئی، اور وہ بچہ وہی 5 بیٹیوں کے بعد اس کو بچہ ملا اور 5-6 سال کا ہوا، وہ بھی انتقال کر گیا۔ اب بتاؤ کتنی بڑی حسرت ہوگی، کتنا بڑا افسوس ہوگا۔ حسرت کے معنی پچھتانا، اب وہ پوری زندگی پچھتائے لیکن ان کو بیٹا نہیں ملا۔ تو جو ہے کہ یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ جلدی کر۔ تو افسوس ہوا، لیکن وہ افسوس اب بدل نہیں سکا۔ تو وہ بچے نے کہا کہ حضرت میرا نام انہوں نے غلط رکھا، اور تیسرا کام جو ہے مجھے کسی عالم کے حوالے نہیں کیا، یا تو ہنڈا مشین والے کے حوالے کر دیا، یا گیریج والے کے حوالے کر دیا، یا کسی بھوسے کے ٹرک والے کے حوالے کر دیا۔ اب حضرت میں تو جانتا نہیں ہوں والد کیا ہوتا ہے، والدہ کیا ہوتی ہے، حق کیا ہوتا ہے، ناحق کیا ہوتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست اور اپیل ہے کہ ان طلبہ کو نام بھی اچھا رکھو اور ان کو اچھے پڑھانے والوں کے حوالے کرو، اور جب یہ بالغ ہو جائیں تو ان کا صحیح جگہ نکاح کرنے کا بھی انتظام اور فکر کریں۔ لہذا ہم اس دنیا میں تھوڑے دن رہیں گے، لیکن ہمیں آخرت میں لمبے زمانے تک رہنا ہے۔ وہاں کی تیاری یہی ہے کہ ہم یہاں رہ کر وہاں کی تیاری کریں۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے، الحمدللہ آپ نے یہ یوم آزادی 15 اگست پر یہ جشن اور یہ پروگرام کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس پروگرام کو اللہ مزید ترقیات سے نوازے۔ پڑھنے والے، پڑھانے والے، پڑھوانے والے اور تعاون دینے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ جو مناسب باتیں آپ کو لگی ہیں وہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب جو 3 باتیں میں نے کہی تھی، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، عدل انصاف کرنا، یہ بلندی پر، اور اس کے برعکس اگر ہم جائیں گے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور ظلم کرنا، یہ پستی کی طرف لے جائے گا۔ اللہ ہمیں سچائی کی توفیق دے اور عہد و پیمان کو پورا کرنے کی توفیق دے، عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جھوٹ سے، فریب سے، غصب سے، غبن سے اور عہد و پیمان کو توڑنے سے اور ظلم و زیادتی سے ہماری اور ہماری نسل کی اور پوری امت مسلمہ کی اور پورے ملک کے رہنے والے انسانوں کو ظلم و زیادتی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ نام بھی لے کر آئے ہیں اور خوشی بھائی سے دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ جلسہ پورا ہو جائے گا۔ نام کی ضرورت سب سے پہلے جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ جزاک خیر دے۔ محمد صفوان، کھڑے ہو جائیں جو بچے جن بچوں کے نام ہیں محمد جنید، جنہوں نے حصہ لیا وہ لائن سے کھڑے ہو جائیں۔ محمد طالب، محمد آپ نے کیا نام کری تھی؟ اس بچے نے اتنی ہارڈ، آپ کے مولوی صاحب نے وہاں سے اس کو رکوع یاد کرایا، صفحہ یاد کرایا، جو مولوی بھی جو ہے ان آیتوں کو، ان صورتوں کو نماز پڑھنے میں سوچتے ہیں، پڑھانے میں۔ الحمدللہ اتنی کٹھن جگہ سے جو ہے بچے کو یاد کرایا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ محمد ارشد بن محمد انور، نام یاد ہے سب کے؟
ان بچیوں نے جو تقریر کی ہے اس میں سے ایک مولانا کی بچی ہے جس طرح بہت مناسب اور مہذب، حالانکہ تقریر سب کی بہت اچھی رہی لیکن اس بچی کے الفاظ جو ہے ماشاءاللہ بہت بلند اور بہت قیمتی تھے. اللہ اس کو اور مزید ترقیات سے نوازے، اللہ نظر بد سے بچائے. آپ کا نام؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ذکرہ عموری عائشہ علمہ الیاس سمیہ قمر الدین کلثوم رفیق فرحان عمان آفرین قاسم سالیہ شاہد تمیم مصطفی. کیا نام؟ تقریر کری جا نام پڑھی ہو گئے. یہ اور بچے نا بیٹھ جا کھڑ کر لیجیے. ہوگا ختم، بیٹھ جا. کیا نام ہے آپ کا؟ علم. جزاک اللہ. ایک بچی یہ بھی بچی ہے بعد میں ملا. چلو ٹھیک ہے. تمام بستی والوں کا ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو فارغ کر کے یہاں ہم کو موقع دیا اور